تو یاد رکھو ایک شخص کی انفرادی ضرورت ہوتی ہے. کیا آپ کی ضرورت؟ نظر کمزور ہے, چشمہ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کی ضرورت سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ چشمہ. انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کچھ. کسی چشمے والے کا چشمہ گم جائے, سارے کام کا چھوڑ کے کیا تلاش کرے گا؟ چشمہ. اور اسے چشمہ ملتا نہیں ہے کیونکہ اس کو نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا, تو کوئی اور اس کو چشمہ لا کے دے دے, واہ بھائی واہ. تو یاد رکھیں ایک ضرورت تو ایسی ہے وہ میری مختلف, آپ کی مختلف, ان کی مختلف, ان کی مختلف, لیکن ایک ضرورت ایسی ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. وہ ضرورت ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں, خوب اچھی طرح سمجھیں, انسان کی لائف میں اور جانوروں کی لائف میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس نہیں چاہیے, انسان کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس چاہیے, اور گائیڈنس بھی صحیح گائیڈنس. نہیں آ رہی بات؟ جانور کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. بکری کے بچے کو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی گائیڈ کرے کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی جو کرنا ہے وہ آپ سے پوچھے بغیر کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے پتا ہے ابھی دودھ پینا ہے, تو مشورے کے بغیر وہ یہ کام, بولتے کیوں نہیں بھائی, شروع کر دے گا. گدھے کو پتا ہے, ابھی ہم تھر میں تھے, ریگستان میں سوئے ہم چارپائیاں ڈال کے, موسم مناسب تھا, رات کا وقت تھا, ایک ساتھی بھی نہیں سو سکا. وجہ اس کی یہ تھی کہ گدھوں نے سارا دن وہ ریتوں پہ کلاٹیاں کلابازیاں کھاتے تھے, رات کے وقت ان کی کانفرنس ہوتی تھی گدھوں کی, اور جو ڈھینچوں ڈھینچوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور پوری پاور کے ساتھ, کیونکہ ریگستان ہے, ہوا بھی بند تھی تو, اور ٹریفک کا تو کوئی شور ہی نہیں ہے کیونکہ بہت پسماندہ علاقہ, آسمان کے ستارے, بالکل سوئی بھی پھینکے تو اس کی بھی آواز آئے گی. ایسی کنڈیشن میں کہ جب سوئی گرائے فرش پہ تو اس کی آواز آئے, تو گدھا جب آپ کے قریب کھڑے ہو کر 15-20 گدھے جب چیخیں گے تو آپ سمجھو کہ کیا روحانی منظر پیدا ہوگا نا. کیا خیال ہے کہ روحانی ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ گدھوں کی کانفرنس. اب وہ گاؤں دیہات کے لوگ تھے تو عادی ہیں اس کے, وہ تو سو رہے ہیں. ہم کراچی کے ساتھیوں میں سے ایک بھی نہیں سو سکا, ہر تھوڑی دیر بعد اتنی زور زور سے ڈھینچوں ڈھینچوں, اور فجر کا سورج طلوع, صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی سب خاموش ہو گئے, بالکل چپ. تو ان گدھوں کو اگر گائیڈنس ملتی تو وہ یہ حرکت کرتے؟ بولو نا بھائی. لیکن اگر وہ گائیڈنس کے بعد یہ حرکت چھوڑ دیتے تو پھر گدھے نہیں کہلاتے وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ گدھے نہیں کہلاتے. اگر کوئی ان کو سمجھائے کہ یار یہ دن میں کر لو یہ پروگرام اپنا, آپ نے جو بھی آپ ٹاک شو چل رہا ہے آپ کا آپس میں, جو بھی ٹاک شو چل رہا ہے, یہ ٹاک شو کا ٹائم صبح 8 سے شام 8 بجے تک اگر کر لیا جائے, 12 گھنٹے کی نشریات بھی بہت ہوتی ہیں. اور یہ جو رات 12 بجے سے آپ نے صبح 5 بجے تک کی نشریات کی ہے, یہ پیکج اچھا پیکج نہیں ہے. لیکن گدھے کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی, کیونکہ گدھے کی اگر سمجھ میں بات آ جائے تو پھر اس پہ گدھے کی ڈیفینیشن صادق نہیں آئے گی, وہ پھر گدھا نہیں کہلائے گا. تو جانور کو گائیڈنس کی ضرورت, ہاں تھوڑی بہت چیزیں جانور کو انسان اپنے مفاد کے لیے سکھا دیتا ہے, جیسے کتے کو سکھا دیتا ہے شکار کرنا, یہ 2-4 چیزیں. لائف اسٹائل کیا ہے, پرپز آف لائف کیا ہے, یہ جانوروں کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ انسان کا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے مشورہ لینے کے لیے آئے, کہنے لگے کہ میں, ان کی عمر ہوگی 30 سال, کہنے لگے میں عالم بننا چاہتا ہوں, اور میں عالم 8 سال لگیں گے تو میں بن جاؤں گا, اور پھر میں اس کے بعد اپنا کاروبار بھی دوبارہ
سائڈ میں تھوڑا سا کاروبار بھی چلاتا رہوں گا میں، اور 8 سال کے بعد پھر میں بزنس بھی کروں گا. میں نے